बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان مبارک نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے جن کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، یعنی اللہ پاک کی محبت ہے اپنے ان بندوں سے۔ حالانکہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ پاک جو ہیں ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمائے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اب اللہ جن اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے، ان کو جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے کسی بھی بندے کو دوزخ میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی کچھ حدود اور قیود رکھی ہیں کہ جو ان حدود کو کراس نہیں کرتا، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب کوئی بیٹا ہوتا ہے نا گھر میں، اگر بیٹا بھی باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ بھی اس کو 2-4 جوتے مارتا ہے کہ بیٹا میرا جو ہے سیدھا ہو جائے۔ اگر کسی انسان پر کوئی احوال آتا ہے، اللہ پاک کسی کے اوپر کوئی احوال ڈالتے ہیں تو اس انسان کی اصلاح کے لیے ڈالتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس احوال کی وجہ سے یہ بندہ میری طرف جھک جائے، میری طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میں اپنے بندوں کو جنت میں داخل کروں، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، یہ سب تعریف فرمائی ان لوگوں کی۔ تو اصل اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ہی اس بگڑے ہوئے بچے کی طرح گود سے اتر کر گریں کہ باپ اٹھاتا ہے بچہ پھر گرتا ہے نیچے۔
تو ہماری حالت وہی ہے کہ ہم برائیوں کی طرف اس طرح سے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں بار بار جو ہے مختلف تنبیہیں سنا کر، مختلف قسم کی باتیں سنا کر، مختلف قسم کے عذاب سے ڈرا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے میری طرف لوٹ آئے، لیکن ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ ہم ہی بات کو نہیں سمجھتے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اپنے اس بندے کی طرف چل کر جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری رحمت جو ہے اس انداز میں اس بندے کی طرف مائل ہوتی ہے، میری توجہ اس بندے کی طرف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اگر ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت جو ہے اس بندے کے ساتھ 10 قدم سے بھی زیادہ شامل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ واقعہ آتا ہے نا بنی اسرائیل کا کہ ایک بندہ جو تھا وہ 70 سال تک اپنے ایک بت کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کیا میرے بت، اے میرے خدا، اس کو پکار رہا تھا اپنے پتھر کے اس بت کو۔ اب جب اس کی زبان سے غلطی سے یہ بات نکل گئی یا صمد، تو فرشتے دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، کیا میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس نے تو آپ کو پکارا بھی نہیں، تو آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بندے حاضر ہوں، وہ تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 70 سال سے اس بت کو پکار رہا ہے، اس نے بھی کوئی جواب نہیں دی، کوئی ندا نہیں دی، کوئی آواز نہیں دی، چاہے میرے بندے کے منہ سے غلطی سے ہی میرا نام نکل گیا ہے یا صمد، نیند میں اس کے منہ سے میرا نام نکل گیا ہے یا صمد، تو اگر میں بھی اپنے بندے کی اس پکار پر جواب نہ دوں تو اس پتھر میں اور مجھ میں پھر کیا فرق ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر غلطی سے بھی اس کافر کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا تو اللہ رب العزت نے کہا لبیک یا عبدی۔ اللہ تو اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، لیکن میرے بھائیو ہم خود ہی نہ لیں تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ ہم خود ہی محروم رہیں تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کی محبت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی محبت جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور پھر بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پاک جن کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے رونے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کی محبت اور اس بات کا اشتیاق اور اس کی طلب اور اس کے ہجر میں رونے لگے انسان تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں یہاں تک بھی میں نے پڑھا جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ میں اپنے بندے کو، جو میرا بندہ مجھے کثرت سے یاد کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں،
اس کا دل بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی اس سے مشابہت یہ ہے کہ اس بندے کے ہاتھ میرے حکم کے بغیر نہیں اٹھتے، یعنی اس کے ہاتھ میرے حکم کے مطابق اٹھتے ہیں، اس کی آنکھ میرے حکم کے مطابق اٹھتی ہے، اس کی زبان میرے حکم کے مطابق چلتی ہے، اس کے کان میرا حکم سنتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پھر وہ بندہ اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کرتا، کچھ بات ہی نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا فرما دے بہت بڑی بات ہے. اللہ کی محبت میں رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے اشتیاق میں رونا اور اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کی خشیت سے رونا ظاہر ہے. تو میرے بھائی، یہ خصلتیں اللہ رب العزت نے ان مومن بندوں کی بیان فرمائی ہیں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں پر انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اللہ پاک جو ہے ان لوگوں سے اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں. تو میرے بھائی، جس سے اللہ کی رضا کا اعلان ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اس کا تو کام بن گیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے کس طرح سے خوش ہوتے ہیں اور کس طرح سے کتنی جلدی مان جاتے ہیں، یعنی یہ محبت کی علامت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، کہ یعنی جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا اس سے اتنی جلدی صلح ہوتی ہے، اور جس سے جتنی ناراضگی ہوتی ہے اس سے اتنی دیر بعد صلح ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ماں ہے نا، ماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے. اگر بچہ کبھی کوئی حرکت کرتا ہے تو ماں بھی پھر تھوڑی سی بے رخی کرتی ہے، لیکن بچہ جب تھوڑا سا متوجہ ہوتا ہے تو ماں کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. ماں فوراً اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کا منہ چومتی ہے، اس سے راضی ہو جاتی ہے. ایسے ہی اللہ پاک جو ہیں وہ بھی اپنے بندے کی توجہ پر ہی، اپنے بندے کے صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے پر ہی راضی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 100 سال کا کافر بھی صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لیتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام استسقاء کی دعا کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر باہر نکلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں ایک ایسا بندہ ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی وہ چغل خور تھا. فرمایا کہ جب تک وہ بندہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ وہ کون بد نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے سارے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے، ہمارے مجمع سے نکل جائے. اب جو گناہ گار تھا اس کو تو اپنے گناہوں کا علم تھا، اس نے اب دل ہی دل میں اپنی جگہ پہ بیٹھے اپنے دل ہی دل میں دعا کی اور اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا کہ یا اللہ، آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد پکا ارادہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور مجھے آج کی اس ذلت سے بچا لے.
اب اس نے دل سے سچی توبہ کی، اللہ تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اب اللہ دیکھے کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اللہ رب العزت نے بارش برسانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ جب بارش برسنا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، بات جو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا۔ تو اب جب کہ وہ بندہ اٹھا بھی نہیں، کوئی یہاں سے گیا بھی نہیں، تو آپ نے بارش جو ہے وہ برسانا بھی شروع کر دی۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ، ہمیں بھی وہ دکھائیے کہ جس سے تو راضی ہو گیا اور اس نے آپ سے صلح کر لی، اس کی وجہ سے ساری بارش رکی ہوئی تھی، تاکہ ہم بھی اس کو دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا عجیب جواب دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یعنی آج کا موضوع نا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے سے، تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں اپنے بندے سے۔ فرمایا موسیٰ، جب وہ نافرمان تھا، میری حکم عدولی کرتا تھا، اس وقت نہیں بتایا، تو اب جب وہ میرا فرما بردار بن چکا ہے، میرا تابع دار بن چکا ہے، تو اب میں کیوں بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ یعنی جب میرا نافرمان تھا اس وقت نہیں بتایا، تو اب جب کہ میرا فرما بردار بن چکا ہے، تابع دار بن چکا ہے، تو اب کیوں بتاؤں؟ اب میں پردہ پوشی کرتا ہوں، ستاری کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت جو ہے ہر آن ہر گھڑی بارش سے بھی زیادہ برستی ہے، لیکن آج ہم لوگ اس کو حاصل کرنے والے بھی تو بنے۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، انسان چاہے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، انسان چاہے آنکھوں سے آنسو بھی نہ بہائے، انسان چاہے اپنی زبان بھی نہ ہلائے، انسان چاہے اپنے ہونٹ بھی نہ ہلائے، انسان چاہے یعنی کچھ بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ظاہر ہو کہ یہ بندہ جو ہے کوئی عمل کر رہا ہے۔ خالی انسان دل میں انسان ارادہ کر لے، اس ارادہ کرنے کی وجہ سے، پختہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ماں باپ کی بھی اگر بے ادبی، بے اکرامی کی ہونا، تو وہ بھی دو چار جوتے مارتے ہیں، کچھ تانے مینے دیتے ہیں، اس کے بعد معاف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک تو کوئی تانا بھی نہیں دیتا کہ تجھے کھلاتا رہا ہوں شروع سے، تجھے ہمیشہ جو ہے میں نے کھلایا ہے، تجھے پلایا ہے، تجھے جو ہے میں نے ہمیشہ سب کچھ دیا ہے، تو نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ اللہ پاک پھر بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو جس بات پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں جب شرک ہوتا ہے نا، شرک، اللہ پاک کو وہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ پاک ایسا عمل تو انسان کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں کہ یہ اٹھا لے،
مجھے نہیں چاہیے تیرا عمل جس میں میرا شریک ہے، ایسا عمل مجھے نہیں چاہیے۔ اور پھر کتنے سخت الفاظ قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو میری نعمتوں کا انکار کرتا ہے، میں نے تجھے سب کچھ دیا، اب سجدہ کرنے کا وقت آیا تو کسی اور کے در پہ جھکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الانسان، کیا انسان تو قتل ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، ما اکفرا، تو کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ تو بھائی اللہ پاک کی محبت کو کھینچنے والی کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنائیں گے اللہ پاک ہم سے محبت کرے گا، اور اگر ہم اللہ کی حکم عدولی کریں گے، اللہ جل شانہ اما نوالہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو اللہ پاک جو ہیں پھر وہ بھی جس طرح سے چاہے معاملہ فرمائے۔ میرے بھائیو، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف جب ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہم ضرور صحیح اعمال کریں گے۔ میری آواز آ رہی ہے نہیں؟ اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ دل پھر جس طرح سے چاہے غفلت کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اللہ رب العزت نے اس انسان کے بخشنے کے بڑے بہانے بنائے ہیں۔ یہ سب اللہ کی محبت ہے، یہ سب اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی علامت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی محبت ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کتنے آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں اپنی گردنیں تک کٹوا دی، اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ اللہ سے محبت تھی نا، اللہ سے محبت تھی۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خاطر پھر سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کھوکھلی محبت ہوتی ہے اوپر اوپر سے، جس طرح آج ہمارے لوگوں کے اندر ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی محبت میں انہیں کتنی مار پڑی۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے کیا شان دی، کیا مقام دیا۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو مسلمانوں کو سخت دشمن تھا، اور اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اور اسلام کی دشمنی کی وجہ سے امیہ بن خلف جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا دیتا، سینے پر بھاری پتھر ہوتا، بھاری چٹان رکھ کر اذیت دینے کی کوشش کرتا تاکہ بلال حبشی حرکت نہ کر سکیں، اور وہ کہتا ہے کہ یا اس حال میں مر جاؤ یا پھر اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج ایک ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے، اسلام کی دین کی محبت ہے نا، کہ ہم لوگ جو ہیں معمولی سی تکلیف آئے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بلال کا عشق دیکھیے کہ بلال اللہ کی محبت میں تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر سینے پر بھاری پتھر کی چٹان برداشت کر کے لیٹا ہوا ہے۔ کافر کہتے ہیں بلال اگر زندگی چاہتے ہو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حال میں بھی احد 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 کی صدا بلند کرتے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے۔ دن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا ہے تاکہ بلال بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ میرے بھائی، تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے تھک جاتے ہیں۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی کسی اور بدبخت کا نمبر آتا ہے، اور ہر شخص اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں تکلیف دینے میں اپنا پورا زور صرف کر دوں، لیکن بلال کی محبت کے صدقے جائے، بلال مار کھا کھا کے نہیں تھکتا۔ رات کو کوڑے مارے جاتے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارے جاتے ہیں، دن کو دھوپ میں لٹایا جاتا ہے۔ آج خدا کی قسم یہ میرا کہہ دینا آسان ہے، آپ سب کو سن لینا آسان ہے۔ اگر چھری کے ساتھ کاٹ کر زخم کیا جائے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن پتھر مار کر یا کوڑا مار کر کسی کے جسم سے خون نکالا جانا یہ بہت تکلیف دہ منظر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں بلال اتنے گل چکے تھے، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان پر ظلم برداشت کر رہے ہیں، لیکن توحید کے راستے سے نہیں ہٹ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے سے گزرتے، دیکھتے بلال کو مار پڑ رہی ہے، آخر ترس آیا، ان کو خرید کر آزاد کیا۔ میرے بھائی، ہماری یہ اسلاف ہیں، ہمارے یہ یہی لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔
اللہ کی محبت میں آج ہم لوگوں نے کیا دیا؟ اللہ پاک نے بھی اللہ رب العزت نے بھی پھر ان سے محبت کر کے دکھائی. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مبارک قرآن میں پھر ان ہستیوں کا ذکر کیا اور پھر مختلف قسم کے القابات سے ان مبارک اور مقدس ہستیوں کو نوازا، اور پھر ان لوگوں کے اعمال کو اتنا پسند کیا کہ ان کے اعمال آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلند ہو گئے. صرف ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں، اللہ کی محبت میں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں آگ پر بھی تڑپے، ریت پر بھی تڑپے، نیزوں کی اینیوں پہ رکھ کے بھی کاٹ دیے گئے. کس کس کا ذکر کروں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیفوں سے تاریخ اسلام بری پڑی ہے. اللہ کے راستے میں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. کن امتحانات سے وہ گزرے. انہی مبارک ہستیوں کے دم قدم سے آج ہم مسلمان ہیں. جب شروع میں 5-6 آدمی مسلمان ہوئے تو اس زمانہ میں ان لوگوں نے بہت ساری تکالیف اٹھائی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مالک جو ہے لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیتا. اب عرب کی دھوپ جو ہے وہ بھی چلچلاتی دھوپ، گرمیوں کا موسم، انسان تو انسان، حیوان بھی دوپہر کے وقت میں ایک لمحہ کے لیے درخت کے سائے کے علاوہ دھوپ میں رکنا برداشت نہیں کر سکتے. یہ جائے کہ میرے بھائیوں کسی انسان کو زنجیروں سے باندھ کر تپتی ہوئی ریت پر، تپتی ہوئی دوپہر میں تپش میں اور پھر دھوپ میں لوہے کی ذرہ پہنا کر ڈال دینا. ذرہ کیا ہوتی؟ ذرہ ہوتی ہے لوہے کا کرتا، زنجیریں نہیں، لوہے کا کرتا. لوہے کا کرتا جو تھا پہلے وقتوں میں لوگ جنگوں میں استعمال کیا کرتے تھے. جس طرح قمیض بنائی جاتی ہے اس طرح سے وہ ذرہ بنائی جاتی تھی تاکہ دشمن کے وار سے جو ہے بچ سکے. وہ لوہے کی ذرہ جو ہے پہنا کر دھوپ میں لٹایا جاتا تاکہ پورا جسم جو ہے، پورا جسم اس دھوپ کی تپش کی وجہ سے جلتا رہے. اتنی گرمی ہوتی، پسینوں پہ پسینے آتے. اکثر اوقات بالکل حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر چکا تھا. اللہ اکبر. آج آپ اور میں، ہم میں سے کون اتنی تکلیف کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آج آپ کو یا مجھے جو ہے استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگ اسلام کے لیے اتنی قربانی دیں گے. لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس گرم ریت پر لیٹ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی کمر کا گوشت گل کر گر چکا ہے. ایک عورت کے غلام تھے،
کافر عورت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے، استغفر اللہ العظیم، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو وہ عورت کیا کرتی؟ اس ملنے کی وجہ سے یہ سزا دیتی کہ لوہے کو گرم کر کے ان کے سر پر لگایا کرتی تھی. لوہے کو گرم کر کے ان کے سر پر لگایا کرتی تھی اور ان کے سر کو داغ دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کے بارے میں پوچھا کہ خباب ذرا بتائیے تو صحیح کہ کتنی تکلیف آپ کو دی گئی، اسلام لانے میں آپ نے کیا کیا تکلیف اٹھائی. تو عرض کرنے لگے آقا میری کمر دیکھ لیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا کرتا اٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمانے لگے خباب ایسی تو کمر کبھی کسی کی نہیں دیکھی. اتنی تکلیف دے بعد اس قسم کی کمر ان کی ہو چکی تھی. حضرت خباب عرض کرنے لگے کہ مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، میری کمر کی چربی اور خون کی وجہ سے آگ بجھتی. لیکن میرے دوستو یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود وہ رویا کرتے کہ خدا نخواستہ کہیں ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل گیا. لیکن آج ایک ہم لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، جا کے 2 رکعت نوافل پڑھ کے دعا مانگ کے آتے ہیں اور پھر آ کے گلہ کرتے رہتے ہیں بھئی ہم نے نماز پڑھی، دعا بھی کی، ابھی تک ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارا فلاں کام نہیں ہوا. تو بھئی وہ لوگ جو ہیں اتنی تکلیف اٹھا کر پھر بھی اللہ کے سامنے رویا کرتے. کہ یا اللہ کہیں ہماری ان تکالیف کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا. میرے بھائیو کس کا ذکر کیا جائے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے والدین کو بھی کفار مکہ جو تھے بڑی سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی محبت ان لوگوں کے دل میں گر کر چکی تھی. اللہ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا. مکہ کے مشرک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، ان کے والد کو بھی، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخت قسم کی تکالیف پہنچاتے. ان کو بھی گرم ریتلی زمین پر عذاب دیا جاتا، لٹایا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا تو ان کو صبر کرنے کا حکم فرماتے، صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ صبر کرو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. لیکن میرے بھائیو حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیچارے ان تکالیف کو برداشت نہ کر سکے، انہی تکالیف کو سہتے 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 انتقال کر گیا. آخری وقت تک ان ظالموں نے ان کو چین نہ لینے دیا.
دوپہر کے وقت سخت ریتلی زمین پر لٹا دیتے، ان کو مارتے پیٹتے۔ اسی مار پیٹ کی وجہ سے حضرت عمار کے والد یاسر جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اور پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل ملعون کہنے لگا اس صنف ضعیف سے، اس بوڑھی اماں سے، کہنے لگا کہ سمیہ یا تو اسلام سے ہٹ جاؤ یا پھر یہ ہے میرے غضب کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو جہل اسلام تو نہیں چھوڑ سکتی، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ ابو جہل ملعون نے سزا دینے کا ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دینے کے لیے انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کے ساتھ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو باندھا، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھا۔ میرے بھائیو یہ منظر جو ہے تصور میں لائیں ذرا، یہ بیان کر دینا سن لینا آسان بات ہے۔ ایک زندہ انسان اس کو اس طرح سے تکلیف دے کے مارنا، اور پھر وہ بھی بیچاری بوڑھی عورت۔ لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کیوں برداشت کیا؟ اللہ کی محبت میں برداشت کیا۔ آج ہماری انگلی پہ کوئی چاقو لگ جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، خون جو ہے بند نہیں ہوتا، دل جو ہے گھبرا جاتا ہے۔ کوئی سوئی چبھ جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، اگر کانٹا چبھ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا، شیشہ لگ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو ذرا حضرت سمیہ کی اس دلیری اور بہادری کو داد دیجئے کہ جو دیکھ رہی ہیں کہ میں ایک لمحے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا، اور کہا کہ سمیہ باز آتی ہو یا نہیں آتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ابو جہل تو جو کر سکتا ہے کر گزر، میں تو اسلام سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اس ملعون اور بدبخت نے، اس جہالت کے مارے ہوئے نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پر برچھا مارا، ایک اونٹ اس طرف بگایا، دوسرا اونٹ دوسری طرف بگایا، وہ درمیان سے چر گئیں، درمیان سے ان کو چیر دیا گیا۔ اس طرح سے چیر دیا گیا میرے دوستو، کتنی سخت تکلیف کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا تکلیف دہ منظر ہے میرے بھائیو، کسی کی جان کو اس طرح سے لینا بڑا مشکل کام ہے۔ آج اگر کسی کی کھال، زندہ انسان کی کھال ادھیڑی جائے نا، یہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ صحابہ کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں رکھ کر ان کی کھال ادھیڑ دی گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے 2 لخت کر کے مخالف سمت اونٹ دوڑا کر شہید کیا گیا۔ لیکن میرے دوستو انہوں نے اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کیا، لیکن کملی والے کا دامن نہیں چھوڑا، میرے آقا کے دامن سے وابستہ رہے۔ میرے بھائی آج ہم لوگ جو ہیں اللہ کی محبت میں کیا قربان کریں گے؟ دین کی خاطر تھوڑا سا نقصان آ جائے، نماز پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، سارا غصہ جو ہے دین کے اوپر نکالتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ استغفر اللہ العظیم۔ آج ایک ہماری بھی محبت ہے، ان لوگوں کی بھی محبت تھی، اپنی محبت کو بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں۔ معمولی سی تکلیف پہنچی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ یا اللہ یا کریم۔
میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی محبت میں وہ لوگ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کہیں پر ان کی نظر ہی چلی جائے. یعنی جو اللہ کا حق ہے، آج ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو اللہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے نماز باندھی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اب کیا دیکھتے ہیں نماز میں کہ ایک چڑیا ہے، اس کو ان کے کھجوروں کے باغ سے نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. یعنی اتنا گھنا باغ ہے، اتنا گھنا باغ ہے کہ اس کھجوروں کے باغ سے نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. اب وہ اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے نماز کے اندر ہی. جب اس کو دیکھا تو یہ بات بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو اس بات کا بڑا قلق اور افسوس ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے میں نماز کی رکعتیں بھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں میں یہ بھول گیا ہوں. کیا کیا کہ اس باغ کو ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، صدقہ کر دیا کہ اس باغ کی وجہ سے میں یہ بھولا. یعنی میرا باغ اتنا گھنا ہے، اتنا زیادہ خوبصورت ہے، اتنا پھلا پھولا ہے کہ ایک چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. یہ دیکھنے میں نماز بھول گئے. اب نماز بھولنے کی وجہ سے انہوں نے باغ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یعنی ان لوگوں کی نظر میں 2 رکعت نماز کی تو اہمیت تھی، اللہ کی محبت ان لوگوں کے دل میں راسخ تھی، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نماز بھول جائے. اس باغ کو ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اللہ کی محبت میں صدقہ کر دیا. میرے بھائیوں، ان عورتوں کے دلوں میں بھی، مردوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کا جذبہ تھا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پھر نوازا بھی، دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازا. آج جو ہے اللہ معاف فرمائے تھوڑا سا کوئی وقت جو ہے تنگ آ جائے، سارے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. ہر قسم کے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مصیبتیں ہمارے لیے ہی رکھی تھیں، کیا یہ ہمارے ہی مقدر میں تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میرے بھائی، ہم اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تو اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے اپنی محبت کا حق ادا نہیں کرتے. ہم جو ہیں اپنے رب سے اپنی محبت کا حق ادا نہیں کرتے. اگر ہم بھی صحیح معنوں میں اپنے خالق و مالک سے محبت کریں تو ہمارا مالک ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. مسلمان تو مسلمان، اللہ تعالیٰ تو کافروں سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ بھی مسلمان ہو جائیں. اب دیکھیں وہ
وحشی بن حرب کا واقعہ آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں بھی جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ان سب لوگوں نے اسلام جو قبول کر لیا، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو اسلام کے دامن میں آ جائے یا پھر جو ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے. وحشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے قاتل کو بھی اپنی چادر رحمت میں چھپا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو. لیکن وحشی جو ہے آگے سے پھر نخرے کرنے لگا کہ دیکھو جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جس نے ظلم کیا، قتل کیا، زنا کیا، شراب پی، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. پھر اللہ پاک نے جو ہے آیت اتاری کہ میں جو صدق کے دل سے توبہ کرے گا اس کو معاف کر دوں گا. پھر اور بھی اس طرح آیتیں اتری 4-5 دفعہ جو ہے آدمی بھیجا اس کی طرف. آخر اللہ پاک نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی. یعنی اللہ رب العزت جو ہے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو بھئی اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شریک ہوں کہ اللہ پاک جن سے محبت کرنے لگے. آج ایک ہم ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہوئی ہے. ہر وہ عمل کرتے ہیں جس سے اللہ کا غضب اترے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ دور ہو. میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم. تو میرے بھائیوں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. اب دیکھیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا. پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان مومنوں سے راضی ہو گیا.
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی نا، جب عمرہ کے لیے نکلے تھے تو 1500 صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی، موت کی، شہادت کی کہ ہم جب تک استاد سے عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ جب یہ بیعت کی تو اللہ پاک کو یہ بیعت بڑی پسند آئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیعت میں خود جبرائیل علیہ السلام بھی شریک ہوئے، اور اللہ پاک نے بھی اس بیعت میں شامل ہونے کا اعلان فرمایا۔ حالانکہ اللہ پاک تو جانتے تھے کہ حضرت عثمان یہ شہید نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک عمل، اور پھر اس پر جو اتباع کی صحابہ نے، جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں جانثاری کی، وہ عمل اتنا پسند آئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اس عمل میں شریک ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب مومنوں سے راضی ہو گیا جس نے بھی اس درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ اب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی ماؤں سے، اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی جو ہے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہوتی؟ ان حضرات کا ایمان کامل تھا۔ بھئی میری آواز آپ حضرات سن رہے ہیں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا خاندان، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے پیاری ہو تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت جس مومن کے دل میں نہ ہو ان کے لیے وعید ہے کہ جس بندے کے دل میں اپنے جو ہے باپ بیٹے، بہن بھائی، بیویاں، کنبہ قبیلہ، مال دولت، تجارت، سب کچھ، ان سب سے زیادہ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی محبت کے حوالے سے کچھ واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔
تو اس حوالے سے بے شمار واقعات الحمدللہ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں. اگر ان کو بیان کرتے رہیں تو ایک طویل وقت چاہیے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لے گا تو ایسے اشخاص کو بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ داخل کرے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یعنی انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ انعام والے لوگ وہ ہیں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ رفاقت جو ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ہر کسی کے عمل کو کہ کس قسم کے عمل جو ہیں ان لوگوں نے کیے ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے واقعات قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. میرے بھائیو، جب تک انسان جو ہے اللہ سے محبت نہیں کرتا، ٹوٹ کر محبت نہیں کرتا، اس وقت تک جو ہے اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا. اللہ تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن اگر انسان بھی اللہ سے صحیح طرح سے محبت نہیں کرتا تو اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے اپنی جان کے علاوہ جو ہے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تمہیں اپنی جان کے علاوہ مجھ سے محبت ہے، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان کب کامل ہوگا؟ فرمایا کہ عمر، جب تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے. اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب تمہارا ایمان جو ہے مکمل ہوا ہے کہ تجھے مجھ سے بھی، یعنی تجھے جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، یہ سب واقعات آتے ہیں. اللہ سے محبت ہونا، اللہ کے نبی سے محبت ہونا یہ بہت ضروری ہے. صرف اللہ سے محبت خالی کافی نہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو میرے بھائی، وہ وہاں پر کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا. جہاں پر نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئیں گے، وہاں پر سفارش کریں گے. تو ایسے محسن سے محبت نہ کرنا یہ نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے. نمک حلالی کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے محسن سے محبت کی جائے کہ جہاں پر ایک نیکی دینے کے لیے ماں بھی تیار نہیں ہوگی، باپ بھی تیار نہیں ہوگا، بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا، بھائی بھی تیار نہیں ہوگا، بہن بھی تیار نہیں ہوگی، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس وقت بھی جب جبرائیل آئے، ساتھ اسرائیل تھے، تو فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ کہیں یہ سابقہ امتوں کی طرح ہلاک تو نہیں ہو جائے گی، کہیں عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ان کو بھی تو اسی طرح سے جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹا تو نہیں دیا جائے گا، کہیں ان کی بھی صورتیں تو مسخ نہیں کر دی جائیں گی؟ اللہ سے پوچھ کر آؤ، جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، پوچھ کے آتے ہیں، واپس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو عذاب دے کے ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ جو توبہ کریں گے اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور پھر وہ ہم سے نہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت بھی دیا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو ابو سفیان نے پوچھا کہ جب ان کو سولی پر لٹکانے لگے، ان کو سزا دینے لگے، پھانسی دینے لگے، ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت زید سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تیری جگہ خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بجائے ان کو دے دی جائے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرج کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے یہ گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا میں تشریف فرما ہوں اور وہاں پر بھی ان کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھ جائے، زید اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آج نعوذ باللہ میری جگہ پہ جو ہے ان کو جو ہے اس طرح سے کیا جائے؟ اللہ اکبر، یعنی خدا کی قسم محبت کی انتہا کر دی کہ سولی پر بھی لٹک رہے ہیں لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تو ویسے بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو ہم کیوں نہ اس ہستی سے محبت کریں کہ جس نے ہمارے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ دنیا والوں کی محبتیں جھوٹی ہوتی ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں۔ آج انسان کسی سے محبت کر رہا ہے، کل کسی سے کر رہا ہے، پرسوں کسی سے کر رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اصل محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اسی کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کیا میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرے نبی کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے مہربان اور رحیم و کریم ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندے سے
اور پھر آگے بندوں کی طرف سے بھی اللہ کی طرف محبت ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے کچھ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ امان والہ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا، آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر ایک سے زیادہ اپنے خالق سے محبت ہو، اپنے مالک سے محبت ہو، اپنے رازق سے محبت ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ یہی محبت جو ہے کل قیامت کے دن کام آئے گی، اور یہی محبت جو ہے وہ بیڑا پار لگائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں سب فانی ہیں، باقی رہنے والی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بھی عاشق بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عاشق بنے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ انسان جتنا جو ہے اس راستے میں آگے آگے بڑھتا ہے، اللہ پاک اتنا ہی انسان کو اپنا قریب کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہی جو ہے زیادہ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی ٹوٹ کر اس خالق کائنات سے محبت کریں، اس مالک سے محبت کریں، اور جن سے پھر اس نے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان ہستیوں سے بھی ہم محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اصل محبت یہی ہے۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے اوپر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق چلیں، ورنہ صرف خالی خولی دعوے کہ میں صدقے جاواں یا رسول اللہ تے سنت ایک نہ اپناواں یا رسول اللہ۔ یعنی آج کل جو ہے بدعات اور خرافات کو بڑھا چڑھا کر پھر بھی اللہ کے نبی سے محبت کے کھوکھلے دعوے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں حقیقی اپنا پیار، اپنے نبی کا پیار نصیب فرمائے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے نقش قدم پر چلنا جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان کہے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ ایک بے وقوفوں والا خیال ہے، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہیں، اللہ پاک نے انہی سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، اور وہی مبارک اور مقدس جماعت ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ مختلف جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کہیں پر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہیں پر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مختلف انداز میں اللہ نے ان کے ساتھ رضا کا اعلان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں بنا لے اور ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔
کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے.